ان الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں پڑھا ہے، لیکن مجھے کئی بھائیوں نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ جو زبر زیر اور پیش ہے اس کو ایک ساتھ کر کے نہ پڑھائیں بلکہ الگ الگ کر کے بتائیں، تاکہ ہر چھوٹا بڑا، ہر عام و خاص اور جو دماغ کم رکھنے والا یا زیادہ رکھنے والا ہر ایک انسان اس کو سمجھ سکے۔ اگر ہم زبر زیر اور پیش کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو وہ ذرا مشکل ہوگا، تو اس لیے میں دوبارہ سے یہ سبق لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم زبر زیر اور پیش کے بارے میں ہی پڑھیں گے، لیکن اس کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ زبر زیر اور پیش، اس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ پڑھا تھا کہ انہیں حرکات کہتے ہیں۔ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حرکات کو کھینچ کر لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کی ہم تھوڑی سی مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اور میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ جس الف کے اوپر یا نیچے زبر زیر یا پیش کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس الف کو حمزہ کہیں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ ایک تو اس طرح سے ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کے اندر پختگی اس انداز سے ہونی چاہیے کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ آ ای او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اس انداز سے پختگی ہونی چاہیے۔ اور اسی میں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہاں پر اگر کوئی بھی انگلی رکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہے، تو ہمیں بغیر زبر کا نام لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زبر کے ساتھ اس کی آواز آئے گی وہ آئے گی آ، زیر کے ساتھ ای، پیش کے ساتھ او۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم نے زبر کو ساتھ لے کے پڑھا تھا، حمزہ زبر آ، بعد میں ہم نے کہا آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، بعد میں ہم نے کہا آ ای او۔ یہ اسی وقت کہنے میں آسان ہے، لیکن اگر اچانک یہاں پہ انگلی رکھی جائے اور پوچھا جائے یہ کیا ہے، اور آپ یہ کہیں بی، جا، تی، ثی، ثا، بی، تو، اگر اتنی پختگی سبق میں ہوئی تو یہ آگے چل کے آپ کے قرآن کے اندر روانگی میں بہت مدد ملے گی، کیونکہ جب آپ کی یہ پختگی ہوگی، جب آپ یہ ان کے لیے ہے جو قرآن نہیں جانتے، اگر آپ کی یہ پختگی ہوگی کہ یہاں پر انگلی رکھنے سے آپ فوراً کہہ دیں با، بی، یا آپ کا بچہ ہے جسے آپ یاد کرانا چاہتے ہیں اور یوں انگلی رکھنے سے وہ کہے بی، ثی، جا، تا، ثا، بی، با، بو، تو، جا، جو، جی، اتنی جلدی اگر وہ یہ بول لے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب وہ قرآن پڑھے گا تو انشاءاللہ بڑی ہی روانگی کے ساتھ اور بڑے ہی ترتیل کے ساتھ پڑھ پائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا آج کا ہمارا سبق حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس طرح بھی آنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ آ ای او اس طرح بھی آنا چاہیے۔ اور اگر مختلف جگہوں سے سوال کیا جائے
ثو، تا، بی، تی اس طرح بھی آنا چاہیے۔ یہ جو زبر زیر اور پیش ہے اسے ہم نے کھینچ کر لمبا کر کے ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ یہ کب لمبا ہوگا، اسے کب کھینچ کر پڑھا جائے گا، انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے، بلکہ جب یہ زبر زیر پیش کی جو مکمل تختی ہماری ختم ہو جائے گی تو ہم تب اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ویسے مختلف قرہ حضرات کا مختلف انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے جگہ پہ جا کے اسے بتاتے ہیں، جبکہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ انتہائی آسان انداز میں اور انتہائی آسان الفاظ کے اندر آپ کو بتایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کے سمجھنے میں، اور ہم بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے اور بہت زیادہ قانون قواعد آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے کہ جن سے آپ کو مشکلات محسوس ہوں اور آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو۔ لہٰذا ہم انتہائی آسان الفاظ اور آسان انداز کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی اور سکھانے کی اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔